السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈسپیرٹی اراؤنڈ 23%۔ پنجاب کے سرکاری ملازمین کے لیے بڑی خبر آ گئی، تو پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں، پھر اس کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ 28 کی جو میٹنگ رکھی تھی گیگا کی، اس میں تمام تنظیموں نے بھرپور شرکت کی اور آئندہ کا جو لاہے عمل ہے وہ ترتیب دیا گیا اور موجودہ جو گیگا کی قیادت ہے اس پر اعتماد کا اظہار کیا گیا۔ انشاءاللہ گیگا پنجاب جس طرح پہلے ملازمین کا تحفظ کرتی تھی، اب بھی انشاءاللہ اسی عزم اور ولولے کے ساتھ اپنے ملازمین کا تحفظ انشاءاللہ کرنے جا رہی ہے۔ مذاکرات جو ہو رہے ہیں اس کی پیش رفت کو بھی بتایا گیا اور اگلا لاہے عمل بھی ہم انشاءاللہ دے رہے ہیں۔ 7 اگست سے گیگا پنجاب کی تحریک شروع ہونے جا رہی ہے۔ 7 اگست کو پورے پنجاب کے تمام اضلاع کے اندر جو مطالبات کے سلسلے میں لیو انکیشمنٹ، 17A، پینشن گریجویٹی، ڈسپیرٹی اور جو آؤٹ سورس ادارے ہو رہے ہیں ان کے خلاف 7 اگست سے ہماری تحریک شروع ہو رہی ہے۔ تمام اضلاع کے اندر ڈی سی دفتر کے سامنے یا پریس کلب کے سامنے احتجاج ہوگا اور جلسے جلوس ہوں گے۔ مین احتجاجی جلسہ بہاولپور جو ہے احتجاجی جلسہ ہوگا اور تمام گیگا کی قیادت وہاں شرکت کرے گی اور جلسے کے بعد احتجاجی ریلی نکالی جائے گی اور اپنے مطالبات پیش کیے جائیں گے۔ اسی طرح 16 اگست کو تمام اضلاع کے اندر ہڑتال ہوگی، جلسے جلوس ہوں گے اور جو مین جلسہ ہوگا وہ گجرانوالہ میں احتجاجی جلسہ ہوگا اور ریلی ہوگی۔ اس کے بعد 20 اگست کو انشاءاللہ 20 اگست جو ہے ملتان میں تمام قیادت اکٹھی ہوگی، احتجاجی جلسہ ہوگا، مین ریلی نکالی جائے گی اور باقی تمام اضلاع کے اندر احتجاجی جلسے جلوس ہوں گے۔ اگر پھر بھی بات نہ مانی گئی تو 25 اگست کو انشاءاللہ فیصل آباد ڈویژن میں جو جلسہ ہوگا، جلوس ہوگا، احتجاجی ریلی ہوگی اور تمام اضلاع میں ہڑتال اور جلسے جلوس ہوں گے۔ اس کے بعد 2 دسمبر کو 21 اگست ملتان کا ہے، 20 نہیں ہے، 2 دسمبر ساہیوال ڈویژن میں احتجاجی جلسہ ہوگا جس میں ساہیوال ڈویژن کے تمام اضلاع شرکت کریں گے اور جو انشاءاللہ احتجاجی جلسے کے بعد احتجاجی ریلی بھی ہوگی اور تمام اضلاع کے اندر اسی طرح جلسے جلوس ہوں گے۔ اس کے بعد 8 ستمبر کو سرگودا ڈویژن میں سرگودا کے جتنے بھی اضلاع ہیں ان کا احتجاجی جلسہ ہوگا اور اس کے بعد احتجاجی ریلی ہوگی اور تمام اضلاع کے اندر پنجاب کے احتجاجی جلسے جلوس ہوں گے۔ 11 ستمبر کو انشاءاللہ راولپنڈی ڈویژن میں احتجاجی جلسہ، جلوس اور ریلی ہوگی اور باقی تمام اضلاع کے اندر ہڑتال اور جلسے جلوس ہوں گے۔ انشاءاللہ 18 ستمبر کو لاہور کے اندر تمام ضلعوں سے ملازمین پہنچیں گے اور اپنے اپنے ضلعوں میں بھی احتجاج اور جلسے جلوس کریں گے اور انشاءاللہ 18 ستمبر کو ہم لاہور کے اندر مین دھرنے کا جو پروگرام ہے وہ کرنے جا رہے ہیں۔ اگر مطالبات نہ مانے گئے تو پھر 18 ستمبر سے دھرنا جاری ہوگا اور جب تک ہمارے یہ لیٹر جو کہ لیو انکیشمنٹ کے ہیں، 17A کا ہے، پینشن گریجویٹی کا ہے اور آؤٹ سورس جو ادارے ہو رہے ہیں ان کا ہے واپس اور ڈسپیرٹی کا ہے۔ اور یہ بھی میں بتاتا جاؤں کہ انشاءاللہ اگلے تنخواہ میں ڈسپیرٹی انشاءاللہ آپ کی تنخواہ میں لگوائیں گے۔ اس تنخواہ میں نہیں لگی، اگلی تنخواہ میں ہر صورت میں ڈسپیرٹی انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ تنخواہوں کے ساتھ ملے اور اگر ڈسپیرٹی مل گئی تو یہ احتجاجی تحریک نہیں ختم ہوگی،
یہ احتجاج ہمارا جاری و ساری رہے گا جب تک لیو اینکیشمنٹ 17A پینشن گریجویٹی اور جو آؤٹ سورس ادارے ہو رہے ہیں ان کے بارے میں کوئی صحیح فیصلہ جات یا لیٹر ودرا نہیں کیے جاتے تو انشاءاللہ یہ تحریک چلنے جا رہی ہے. میں تمام ملازمین سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ تیاری رکھیں, میری بات کو آگے سے آگے شیئر کریں, تمام ملازمین کو بتا دیں کہ کمر کس لیں, اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جائیں. انشاءاللہ آپ کا حق ہم لے کر آپ کی جھولی میں ڈالیں گے. جو لوگ سوشل میڈیا پر باتیں بہت کرتے ہیں لیکن جب تحریک چلتی ہے تو نظر نہیں آتے, میں ان سے بھی کہوں گا کہ صرف سوشل میڈیا نہیں, تحریک کے اندر آئیں, عملی طور پر شرکت کریں اور جو ہے وہاں آ کر ہمیں عملی طور پر بتائیں کہ ہم کیا کردار ادا کر رہے ہیں. انشاءاللہ جو ڈویژن اچھی پرفارمنس کرے گا, اچھا جلسہ کرے گا, ہم ان کو سلیوٹ بھی کریں گے اور تحریک کے بعد اپریشیٹ بھی کریں گے انشاءاللہ. مجھے امید ہے کہ ہمارے ضلعوں کی باڈیاں آج سے متحرک ہو جائیں گی, پریس ریلیز کے ذریعے, میڈیا ٹاک کے ذریعے, پریس کانفرنس کے ذریعے. 7 اگست سے جو تحریک چلنے جا رہی ہے اس کے بارے میں بتائیں گے اور سوشل میڈیا پر تمام اضلاع, تمام ہمارے ایکٹیوسٹ, تمام جو ہمارے تعلق رکھتے ہیں سوشل میڈیا سے وہ اشتہارات بھی دیں گے اور وہاں پر اپنے مطالبات کو منوانے کے لیے جو بھی طریقہ استعمال کر سکتے ہیں سوشل میڈیا کا وہ استعمال کریں گے اور تمام ملازمین اس کے لیے کمر کس لیں. انشاءاللہ پہلے بھی حقیقت پنجاب نے آپ کا حق لے کر آپ کی جھولی میں ڈالا تھا, اب انشاءاللہ پھر ہم جا رہے ہیں تحریک کے اندر, انشاءاللہ آپ کو آپ کا حق لے کر دیں گے اور انشاءاللہ کبھی بھی, ابھی تک میں کہہ رہا ہوں یہ جو میری قیادت کھڑی ہے اس کے سامنے کوئی بیوروکریٹ یا سیاستدان آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں بات کر سکتا. کیوں؟ ہمارے مطالبات جائز ہیں. پینشن گریجویٹی جو مشکل ملازمین ہیں یہ ان کا حق ہے, یہ ان کو ملنا چاہیے اور انشاءاللہ لے کر دیں گے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لے کر دیں گے. اسی طریقے سے گروپ انشورنس بھی ہمارا حق ہے, لیو اینکیشمنٹ ہمارا حق ہے. ہم نے جو چھٹیاں نہیں کی ہوتی تو ہم کام کرتے ہیں تو ہمارا حق ہے وہ ہم نے لے کر ملازمین کی جھولی میں ہر حالت میں ڈالنا ہے. 17A جو ہے اس کے بغیر تو اب باقی بھرتی نہیں ہے. جو ملازم فوت ہو جاتا ہے اس کے بچے کو ملازمت ہم نے لگوانی ہے اور انشاءاللہ یہ حق بھی ہم لے کر دیں گے. آؤٹ سورس جو ادارے ہو رہے ہیں وہ ہم نے نہیں ہونے دینے. اگر ادارے ہیں تو پنجاب ہے, اگر ادارے نہیں ہیں تو میرے خیال میں پنجاب کی گورنمنٹ بھی مضبوط نہیں ہے. اور یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں, بیوہ کی جو پینشن بند کی, بیوہ کی جو پینشن بند کی, بڑا ظلم ہے. کتنے ظلم کی بات ہے کہ 10 سال بعد بیوہ جو ہے سڑک پر آ جائے. شرم نہیں آتی ان لوگوں کو. تو آج جو حالات ہیں وہ جو امیر ہے وہ امیر تر ہو رہا ہے, غریب غریب تر ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کہ ہم ماچس کی تیلی سے لے کر پتہ نہیں کہاں کہاں ٹیکس دیتے ہیں. آپ بجلی کے بل اٹھا کر دیکھیں 70 قسم کے ٹیکس ہیں. تو جو بھی ٹیکس وہ ملازمین پر, جو بھی ڈرامے بازی ہے وہ ملازمین پر, اور جو میں نے لیو اینکیشمنٹ کی ہے, جو میں نے اپنا 17A کی بات کی ہے, پینشن یہ صرف پنجاب کے اندر ہے. یہ کتنا ظلم ہے کہ سندھ میں نہیں ہے, بلوچستان میں نہیں ہے, KPK میں نہیں ہے. تو یہ صرف پنجاب کے ملازمین کے ساتھ ظلم ہے. میں پنجاب کی گورنمنٹ کو وارن کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے صوبہ جو فنڈ بھی ہمارے پاس زیادہ ہے, پیسہ بھی ہمارے پاس زیادہ ہے, ریونیو بھی ہمارے پاس زیادہ ہے. ہم نے ریونیو اکٹھا کر کے سب سے زیادہ کیا ہے, لیکن ظلم بھی ہمارے ساتھ ہے. تو یہ ورک چارج ابھی کوئی پرماننٹ جو ورک چارج ہے ان کو سول سروینٹ کا درجہ دیا جائے. یہ انتہائی جائز مطالبہ, اس میں کوئی خرچہ نہیں آتا, لیکن سمجھ سے بالا تر ہے کہ آج جو ہے ہمارے افیسران زیادہ ہیں, اہلکار کم ہے. تو ہمارا جنوبی پنجاب کے اندر سیکٹریٹ قائم ہوا ہے, وہاں افیسر بٹھا دیے گئے, صرف ڈاک کا کام کر رہے ہیں. اب افیسروں, ایک افیسر جو ہے اس کی جتنی تنخواہ اور مرات ہوتی ہیں
मेरे ख्याल में 100 से ज्यादा अगर हमारे मुलाजिम हो तो उनकी कम होती है। तमाम फैसिलिटी बड़े लोगों को दी जाती है। जो 40,000 मेरा मुलाजिम ले रहा है वो अपनी सवारी पर घर आता है, अपनी सवारी पर जो दफ्तर आता है और अपनी सवारी पर घर जाता है। लेकिन 20 लाख लेने वाला दुनिया की तमाम सहूलतें ले रहा है। तो खुदारा हमें मत बहकारी बनाया जाए। हमने अपने मुतालबात को आपके सामने रख दिया है, इनको फौरी तौर पर माना जाए, नहीं तो फिर दमादम मस्त कलंदर इंशाल्लाह होगा। और ये तहरीक ऐसी तरीक़साज़ तहरीक होगी, इसको रोकना गवर्नमेंट के पास की बात नहीं होगी। मुल्तान की करेक्शन कर ले, वो 20 को है, 20 अगस्त इंशाल्लाह ये तहरीक चलेगी। मुलाजमीन अपने हक के लिए खड़े हो चुके हैं और इंशाल्लाह अपना हक लेना जानते हैं और इंशाल्लाह हक लेकर ही वापस आएंगे। तमाम मैं मुलाजमीन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज से अपनी तैयारी कर ले, अपने हक के लिए खड़े हो जाएं और 18 सितंबर तक इंशाल्लाह ना आपने बैठना है, अपने हक के लिए लड़ना है, लड़ के अपना हक लेना है। इंशाल्लाह हमने अपने हक के लिए जो हमने एक तरीके दी है, इंशाल्लाह ये जो तहरीक रकम करेगी और अपना हक लेकर रहेंगे। मैं तमाम तंजीमों का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने आज यहाँ पर शिरकत की और हकीका पर एतमाद का इजहार किया और तहरीक पर जो हमने शेड्यूल दिया है उसको सबने जो है मंजूरी दी और हमने दोस्तों तक पहुंचाया। अब मुलाजमीन का काम है कि इस तहरीक को कामयाब करना है। इंशाल्लाह मुझे 100% यकीन है अल्लाह पर कि जब उसकी लाठी आती है तो फिर बड़े बड़े हुक्मरान यहाँ नहीं रहे, मुशर्रफ जैसे डिक्टेटर नहीं रहे, बहुत बड़े बड़े हुक्मरान नहीं रहे। इंशाल्लाह हमें अल्लाह ताला के पूरा भरोसा है कि फतह मुलाजमीन की होगी। जी तो नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आपने आज की इस वीडियो में खालिद जवेद संगेड़ा साहब की गुफ्तगू सुनी है, जैसा कि आज 28 जुलाई को खैबर पख्तूनख्वा में जो मुलाजमीन हैं अपने हकूक़ के हसूल के लिए एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब पंजाब में 28 जुलाई को अगीगा के जो नुमाइंदगान हैं या फिर मुलाजमीन की जो दूसरी जमातें हैं उनकी आज मीटिंग थी, उनके मुज़ाकरात हुए हैं। तो उस हवाले से खालिद जवेद संगेड़ा साहब ने अपडेट करते हुए कहा है कि जो पहले से मौजूद है अगीगा की क़यादत, उस पर तमाम नुमाइंदगान मुतफ़िक हो चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला 7 अगस्त से दोबारा से एहतजाज की कॉल दी जाएगी। मुलाजमीन के हकूक़ के हवाले से, डिस्पैरिटी अलाउंस 30% के हवाले से, लिव इनकैशमेंट के हवाले से, रूल 17A का मामला हो या फिर पेंशन इस्लाहात के हवाले से या फिर फैमिली पेंशन की कवानीन के हवाले से, खालिद जवेद संगेड़ा साहब का कहना था कि 7 अगस्त से पंजाब भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन अगीगा की ज़ेर क़यादत भरपूर एहतजाज करेंगे। जिस तरह से सेम टू सेम आज 28 जुलाई से खैबर पख्तूनख्वा में भरपूर एहतजाज जारी है। और खैबर पख्तूनख्वा में जो अगीगा के नुमाइंदगान हैं या फिर दूसरी इत्तेहादी जमातें हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि मुलाजमीन का ये एहतजाज नहीं बल्कि धरना होगा और ये धरना उस टाइम तक जारी रहेगा जब तक हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा मुलाजमीन के जो मुतालबात हैं डिस्पैरिटी अलाउंस के हवाले से या फिर मुलाजमीन के जो दूसरे मुतालबात हैं उन पर अमल दरामद नहीं कर लेते। तो इसके बाद जो पंजाब के मुलाजमीन थे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि पंजाब में डिस्पैरिटी अलाउंस के हवाले से कोई अपडेट नहीं आ रही। तो इस हवाले से जनाब अगीगा कायदीन ने आगाह कर दिया है कि पंजाब के सरकारी मुलाजमीन अपनी तैयारियां मुकम्मल कर लें, अपनी कमर कस लें। इंशाअल्लाह ताला 7 अगस्त 2025 से तकरीबन 8-10 दिन बाद पंजाब के जो सरकारी मुलाजमीन हैं, पंजाब भर के जो सूबे के सरकारी मुलाजमीन हैं वो एहतजाज के लिए तैयार हो जाएं और ये एहतजाज, ये धरना भी उस टाइम तक जारी रहेगा जब तक पंजाब हुकूमत पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के जो मुतालबात हैं उनको मान नहीं लेती। यहाँ पर पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के मुतालबात हमने आपको पहले ही बता दिए हैं कि डिस्पैरिटी अलाउंस का मुतालबा है, लीव इनकैशमेंट का मुतालबा है, रूल 17A का मुतालबा है या फिर पेंशन इस्लाहात का मामला है। तो अब देखते हैं कि 7 अगस्त को मुलाजमीन के साथ हुकूमत क्या करती है। तो दोस्तों इस हवाले से आपकी क्या राय है? अगीगा कायदीन के हवाले से, अगीगा के लाहे अमल के हवाले से आपने अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। तो हाजिर होते हैं इस तरह की एक नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़।